بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز بھائیوں اور لائق احترام دوستوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، کتاب التوحید کے ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج اس سبق میں ہم 2 چیپٹر پڑھیں گے کتاب التوحید سے۔ ان میں سے جو پہلا چیپٹر ہے وہ ہے ریا کے متعلق، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر قرار دیا، اور ہم پہلے یہ بتا چکے ہیں کہ یہ کتاب چونکہ توحید کے موضوع پر ہے تو اس میں توحید کے جو تقاضے ہیں وہ بھی ذکر کیے گئے ہیں، اور جو چیزیں توحید کے خلاف ہیں وہ بھی ذکر کی گئی ہیں، تاکہ موحدین اہل ایمان ایسی تمام چیزوں سے اجتناب اور پرہیز کریں جو توحید کے خلاف ہیں، جو توحید کے الٹ ہیں، جو توحید کے تقاضوں کے خلاف ہیں۔ تو توحید کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہر نیک عمل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ رب العزت کو ہی راضی کرنے کی خاطر کیا جائے، اور اللہ رب العزت کی رضا کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ ہو، عبادت کرنے کا کوئی اور مقصد نہ ہو، نہ تو ریاکاری اور دکھلاوا کرنا مقصود ہو کہ میں جو نیک عمل کروں تو میں یہ چاہوں کہ مجھے لوگ دیکھ لیں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ فرض کر لیں میں نماز پڑھوں تو میں یہ نیت کروں کہ تاکہ مجھے لوگ دیکھ لیں، میرے گھر والے دیکھ لیں، میرے دوست احباب مجھے دیکھ لیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں نمازی ہوں۔ تو گویا کہ میں نے لوگوں کو دکھانے کی خاطر نماز پڑھی۔ اگر میں صدقہ خیرات کرتا ہوں لوگوں کو دکھا کر، اور پھر صدقہ خیرات کر کے میں لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھروں کہ میں نے اتنا صدقہ کیا، میں نے اتنا پیسہ دیا، تو گویا کہ میں نے یہ پیسہ، یہ مال کیوں خرچ کیا، کیوں صدقہ کیا؟ تاکہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میرے بارے میں کہیں کہ یہ بندہ بہت خرچ کرتا ہے، یہ بندہ بہت ہی سخی ہے۔ اسی طرح سے اور عبادات ہیں، تو تمام کی تمام عبادات میں اخلاص نیت شرط ہے کہ اپنی عبادات کو پاک کریں۔ کس چیز سے؟ ریاکاری سے اور دکھلاوے سے پاک کریں، اور اس میں تعریف سننے کی خواہش نہ ہو کہ میں یہ عبادت کروں گا، یہ عمل کروں گا تو لوگ میری تعریف کریں گے، قطعاً نہیں۔ تو عبادات کو پاک کرنا ضروری ہے اس قسم کی ملاوٹوں سے جو نیتوں کے اندر ہوتی ہیں، ارادوں کے اندر ہوتی ہیں۔ اس قسم کی ملاوٹوں سے اپنی عبادات کو پاک کرنا ضروری ہے، اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنا ضروری ہے۔ جس عمل کے اندر ریاکاری کی جاتی ہے، یا جس عمل کے پیچھے کرنے والے کی نیت تعریف سننا ہو، اور یہ مقصد ہو کہ لوگ میری تعریفیں کریں گے، تو وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اس عمل کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہوتی اللہ کے نزدیک، اس عمل کی کچھ بھی ویلیو نہیں ہوتی اللہ کے نزدیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، ارأیت رجلا غزا یلتمس الذکر والاجر، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ایک آدمی جہاد میں شریک ہوتا ہے لیکن اس کی نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ اس کو اجر بھی ملے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں نیت یہ بھی ہے کہ لوگ اس کے چرچے کریں، لوگ اس کی بہادری کا تذکرہ کہ فلاں بندہ بڑا بہادر تھا، حتیٰ کہ بہادری میں لڑتا لڑتا مارا گیا۔ ایسا کوئی بندہ جس کی نیت کے اندر اخلاص نہیں، صرف اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب نہیں پانا چاہتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگوں میں اس کے تذکرے ہوں، اس کے چرچے ہوں، تعریفیں سننا چاہتا ہے، دکھلاوا کرنا چاہتا ہے، تو اس کو کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا شیء لہ، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس بندے نے یہی سوال 3 دفعہ کیا، اور ہر دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ حالانکہ یہ جہاد ہے، جہاد جو افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے،
اگر اس عمل کے اندر بھی اخلاص نہ ہو تو یہ عمل غارت اور برباد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ بیان کر دیا کہ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو اس کی رضا کے لیے کیا جائے، صرف اس کو راضی کرنے کی خاطر، صرف اس کا تقرب حاصل کرنے کی خاطر، تو وہ عمل اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جس عمل کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، اخلاص نہیں ہوتا، اس کے اندر ریا ہوتا ہے، دکھلاوا ہوتا ہے، تعریف سننے کی خواہش ہوتی ہے، تو اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اس کو رد کر دیتا ہے۔ تو یہ اور اس کے علاوہ بہت سارے دلائل۔ تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کتاب التوحید میں یہ باب لے کے آئے ہیں، باب ما جاء فی الریا، ریا کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کیا تعلیمات دی گئی ہیں اور کیا چیزیں ذکر کی گئی ہیں، ان کا خلاصہ یہاں پر ذکر کرنا چاہتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ ریاکاری کرنا حرام ہے اور یہ شرک اصغر ہے، اور یہ شرک اصغر شرک اکبر تک بھی پہنچا سکتا ہے، جس طرح پہلے کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں اسی کتاب التوحید کی شرح میں، کہ شرک اصغر جو ہے یہ اصل میں ذریعہ ہوتا ہے جو کہ انسان کو شرک اکبر تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا دروازہ مکمل طور پہ بند کرنے کے لیے شرک اصغر سے بھی منع کیا اور اس کے راستے بند کر دیے، اس کے دروازے بند کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ایک تو یہ معلوم ہوا کہ ریاکاری کرنا حرام ہے۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ جس عمل کے اندر ریاکاری ہوتی ہے، یعنی نیت میں اخلاص نہیں ہوتا، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ پہلی صورت یہ ہے کہ شروع سے ہی، عمل شروع کرنے سے پہلے ہی بندے کی نیت یہ ہو کہ میں نے یہ کسی اور کے لیے کرنا ہے، کسی اور کو دکھلانے کے لیے عمل کرنا ہے، تو اس عمل کے باطل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ عمل مکمل طور پر باطل ہے اور اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں کہ شروع سے ہی عمل کرنے والے کی نیت کیا ہے؟ دکھلاوا کرنا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ قربانی کرتا ہے، قربانی کرنے کے لیے ظاہر ہے وہ پیسے جوڑتا ہے، پیسے جوڑ کر وہ جانور خریدنے کے لیے جاتا ہے، پھر جانور خرید کر لاتا ہے، پھر اس کو جناب، کیونکہ نیت کیا ہے؟ نیت ہے لوگوں کو دکھلانا، تو وہ پیسے اکٹھے کرنے کے بعد پھر لوگوں کے اندر یہ تذکرہ کرتا ہے کہ میں جانور قربانی کا جانور خریدنے جا رہا ہوں، اور پھر خریدتے ہوئے بھی اس بات کا خیال کرتا ہے، بلکہ تصویریں بناتا ہے، سیلفیاں لیتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ تشہیر کرتا ہے کہ میں نے یہ جانور خریدا ہے۔ پھر اس کے بعد جب تک قربانی نہیں آتی اس وقت تک اس کو روزانہ نہلا کر دھو کر اس کو گلی میں گھماتا ہے، اس کو ہار پہنا کر، اس پہ چادریں چڑھا کر، اس کو لباس پہنا کر، جس کی جانور کو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ اس کو مزین کر کے، خوبصورت کر کے گلیوں میں وہ گھماتا پھرتا ہے، دکھلانے کے لیے کہ لوگ یہ دیکھیں کہ میں نے اس جانور کی قربانی کرنی ہے، میں نے اتنا موٹا تازہ اتنا مہنگا جانور خریدا ہے۔ پھر اسی طرح جب وہ اس کو ذبح کرتے اسی نیت سے کرتا ہے، تو یہ عمل پورے کا پورا باطل ہے۔ شروع سے ہی نیت یہ ہے کہ میں نے دکھلاوا کرنا ہے۔ ایک تو یہ صورت ہے اس کی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب انسان عمل شروع کرے تو اس کی نیت کیا ہو؟ نیت یہ ہو کہ میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے، لیکن جب وہ عمل کر رہا تھا درمیان میں فطور آ گیا، درمیان میں شیطان نے مداخلت کی، درمیان میں شیطان نے اس کی نیت کے اندر فطور ڈال دیا، اور درمیان میں نیت بجائے اخلاص کے اس کے اندر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، تعریف سننے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ اب اس عمل کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس عمل کے بارے میں اگر تو فوری طور پر شیطان کی طرف سے آنے والے اس فطور کو جھٹک دیتا ہے اور وہ کہتا ہے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ نہیں، یہ عمل میں نے کسی اور کے لیے نہیں کرنا، یہ میں نے اللہ کے لیے ہی کرنا ہے، اللہ کے لیے شروع کیا تھا، اللہ کے لیے اس کو کمپلیٹ کروں گا۔ اگر وہ اس قسم کے خیالات کو جھٹک دیتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ عمل درست ہے۔ لیکن اگر وہ ان خیالات کے اندر وہ
ڈوب جاتا ہے اور ان خیالات کو جھٹکتا نہیں، اور پھر انہی خیالات کے اندر، انہی وسوسوں کے اندر کہ جن کو جھٹکنا اس کے لیے ممکن تھا اور یہ آسان تھا، لیکن چونکہ شیطان نے اس کے ذہن میں فطور پیدا کر دیا تو تعریف سننے کی خواہش پیدا ہو گئی، دکھلاوا آ گیا، پھر اسی کے ساتھ ہی اس نے عمل مکمل کیا۔ اس کا عمل، یہ عمل جو ہے، یہ عمل بھی باطل ہے، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں، اگرچہ اس کے عمل میں فطور درمیان میں آیا، لیکن چونکہ آخر میں آخری حصہ، اس عمل کا آخری حصہ جو ہے اس کے اندر ریاکاری آ گئی، تو اس کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ بھی باطل ہو گیا۔ اور اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ ایک انسان ایک نیک عمل کر کے فارغ ہو جائے، اور اس نے نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا، شروع سے لے کے آخر تک کوئی ریاکاری، کوئی دکھلاوا، کوئی تعریف سننے کی خواہش اس کے ذہن میں پیدا نہیں ہوئی، لیکن جب عمل کر کے فارغ ہو گیا تو اب اس کے ذہن میں خیالات آنے لگے، لوگوں سے تعریف سننے کی خواہش پیدا ہونے لگی کہ میں نے جو عمل کیا ہے بہت اچھا کیا ہے اور اب لوگ میری تعریف کریں۔ تو اگر یہ خواہش بعد میں پیدا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا وہ عمل باطل نہیں ہوگا، وہ عمل باطل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ان تینوں صورتوں کو سامنے رکھنا چاہیے اور عمل مکمل طور پر شروع سے لے کے آخر تک اللہ رب العزت کی خاطر ہی کرنا چاہیے۔ یہاں یہ بتاتے چلیں کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان جب ایک نیک عمل کر لیتا ہے تو اپنے نیک عمل پر وہ خوش ہوتا ہے، اس کو اطمینان ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، تو یہ خوش ہونا جو ہے یہ ریاکاری نہیں ہے، اس عمل پہ مطمئن ہو جانا یہ بھی ریاکاری نہیں ہے، بلکہ اگر اس عمل پر اس کے نہ چاہتے ہوئے اگر کوئی بندہ اس کی تعریف کرتا ہے، یہ نہیں چاہتا تھا کہ تعریف سنے، لیکن نہ چاہتے ہوئے کسی نے اس کی تعریف کر دی، تو اس کی وجہ سے بھی وہ عمل باطل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا تھا کہ تلک عاجل بشری المؤمن، یہ تو مومن کو ملنے والی مومن کو جلدی ملنے والی خوشخبری، یعنی دنیا کے اندر، اور اصل خوشخبری تو آخرت میں ملے گی جب اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سارے کے سارے اعمال اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خاص کرنا ضروری ہے۔ اس باب کے اندر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو پہلی آیت ذکر کی وہ آیت یہ ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، آپ کہہ دیجئے کہ میں ایک انسان ہوں تمہاری طرح۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان دوسرے لوگوں کی طرح ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجتیں بھی پیش آتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بیمار بھی پڑ جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پینے کی حاجت بھی ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنی پڑتی تھی، یعنی حاجت پوری کرنے کے لیے جو ہر انسان کو پیش آتی ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانا پڑتا تھا، تو یہ حاجات پیش آتی تھیں بحیثیت انسان، لیکن انسانوں میں سب سے افضل انسان، آپ کی خصوصیت کیا تھی؟ یوحی الیہ، کہ میرے اوپر یہ وحی نازل کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود اکیلا معبود ہے، لہذا اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہو تو وہ کیا کرے؟ فلیعمل عملا صالحا، تو وہ اس کی دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ وہ نیک عمل کرے، عمل صالح کرے، اور عمل صالح کون سا عمل ہوتا ہے؟ عمل صالح وہ ہوتا ہے جس کے اندر عمل کرنے والی کی نیت میں اخلاص ہو، ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو، دوسرا وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اسی لیے بعد میں فرمایا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ بنائے، یعنی خالصتاً اپنے رب کی رضا کی خاطر ہی وہ عبادت کرے اور اس میں کسی اور کو شریک نہ بنائے، نہ ریاکاری کرے، نہ دکھلاوا کرے، نہ اس کے دل میں کسی سے تعریف سننے کی خواہش ہو، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرے اور عمل صالح کرے۔ اس باب میں شیخ الاسلام نے ایک حدیث ذکر کی، وہ حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا قال اللہ تعالی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، کیا فرمایا؟
انا اغنى الشركاء عن الشرک، کہ میں شرک سے مکمل طور پر بے پرواہ ہوں اور بے نیاز ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شریکوں میں کوئی بھی شریک ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن میں سب سے زیادہ مستغنی اور بے نیاز اور بے پرواہ ہوں۔ کوئی بندہ اگر میری عبادت میں شرک کرے گا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں اس کی۔ یعنی میرے نزدیک اللہ یہ فرما رہے کہ میرے نزدیک اس کی اس عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس میں وہ غیر اللہ کو شریک کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا من عمل عملا اشرک معی فیہ غیری ترکتہ وشرکہ، جو شخص بھی ایسا عمل کرے کہ جس میں اس نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا، یعنی وہ عبادت خالصتاً میرے لیے ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کے دل میں فطور آیا، نیت میں فطور آیا، اور نیت یہ ہے کہ کوئی اس کا افسر، اس کے ماں باپ، اس کا ٹیچر، کوئی بھی شخص اس کو دیکھ کے وہ تعریف کرے کہ یہ بندہ تو بڑا نمازی ہے، بڑا نیک پاک ہے، بڑا سخی ہے، بڑا مال خرچ کرنے والا ہے، یا یہ بہت اچھا قاری ہے، بہت اچھا عالم ہے۔ کوئی بھی نیک عمل کرنے والا شخص جو ہے وہ اس طرح عمل کرے جس میں وہ غیر اللہ کو شریک کر رہا اللہ کے ساتھ، تو اللہ فرماتے ترکتہ وشرکہ، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ میرے نزدیک اس کے اس عمل کی قطعاً کوئی حیثیت نہیں، وہ میری طرف سے فارغ ہے وہ۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ مرفوعا، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس چیز کے بارے میں جس کا مجھے سب سے زیادہ خوف ہے تم پر، اور حتیٰ کہ مسیح دجال سے بھی زیادہ خوف ہے۔ مسیح دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا اس امت کے لیے، تو اس بہت بڑے اور بہت ہی سنگین فتنے سے بھی زیادہ خوف مجھے کس بات کا ہے تم پر اے میرے صحابہ کرام؟ کس چیز کا خوف ہے؟ کیا میں اس کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ضرور خبر دیجئے، بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشرک الخفی، وہ ہے شرک خفی، چھپا ہوا مخفی شرک، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے یقوم الرجل فیصلی، ایک بندہ کھڑا ہو نماز پڑھنے کے لیے، فیزین صلاتہ، پھر وہ نماز کو خوبصورت بنانے لگے، یعنی لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجود، کس لیے؟ اللہ کی خاطر نہیں، بلکہ لما یرا من نظر رجل الیہ، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کوئی بندہ اس کو دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے، تو اس کو دکھانے کی خاطر کہ میں لمبی لمبی نماز پڑھتا ہوں، لمبا رکوع، لمبے سجدے کرتا ہوں، اس کو دکھانے کی خاطر یہ کیا کرتا ہے؟ یہ لمبی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اپنی نماز کو خوبصورت بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی قرار دیا، کیونکہ اس کا پتہ کس کو ہے؟ اسی بندے کو ہے، یا پھر اللہ رب العزت کو پتہ ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ یہ چیز جو ہے یہ نیت سے تعلق رکھتی ہے، تو لوگوں میں سے تو کوئی بندہ کسی کی نیت کے بارے میں نہیں جانتا نا کہ کسی کی نیت کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو چونکہ کوئی اور نہیں جانتا، اس کو اس لیے شرک خفی قرار دیا، صرف یہ جانتے ہیں، اس کا رب جانتا ہے۔ تو یہ شرک ہے، شرک کہ ایک انسان کسی نیک عمل کو کسی کی خاطر مزین کرے، خوبصورت بنانے کی کوشش کرے، یہ کیا ہے؟ یہ شرک خفی ہے۔ اس باب میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو آیات اور احادیث ذکر کی، ان سے کچھ مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تفسیر آیت الکہف، سورۃ الکہف کی جو آخری آیت ہے اس کی تفسیر معلوم ہوئی کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، لیکن میری خصوصیت یہ ہے کہ میری طرف وحی نازل کی جاتی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، پیغمبر ہوں، اور وہی کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ لہذا تم میں سے جو شخص بھی اپنے رب سے ملاقات کا متمنی ہو، امید رکھتا ہو، تو اس کو دو کام کرنے چاہیے۔ ایک یہ کہ وہ صرف اور صرف عمل صالح کرے، وہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور اس میں وہ اخلاص پیدا کرے، اس میں ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو۔ ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، دوسرا کام یہ کہ وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ اس کی تفسیر معلوم ہوئی۔ مسئلہ نمبر 2، الامر العظیم فی رد العمل الصالح اذا دخلہ شیء لغیر اللہ، جب کسی بھی نیک عمل کے اندر ایسی چیز داخل ہو جائے، یعنی ایسی کوئی نیت داخل ہو جائے
غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے دکھلاوا کرنا، غیر اللہ کے لیے ریاکاری کرنا، غیر اللہ سے تعریف سننے کی خواہش کے پیش نظر عمل کرنا، عمل صالح کرنا، اس کی وجہ سے کیا ہے؟ اس کی وجہ سے وہ عمل صالح رد کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں اس باب سے معلوم ہوئی کہ عمل صالح جو ہے وہ رد ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عمل کے کرنے والے کے دل میں، اس کی نیت میں فتور آ گیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے، دکھلاوا کر رہا ہے، تعریف سننا چاہتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے جو کہ اس سے ثابت ہوتی ہے۔ عمل کا رد ہو جانا یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 3، ذکر السبب الموجب لذلك وهو کمال الغنى۔ اس کا سبب بھی ذکر کر دیا گیا کہ اللہ رب العزت کیوں رد کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کے عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی عمل کرے یا نہ کرے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ تو اگر کوئی بندہ اللہ ہی کی خاطر عمل کرے گا تو ضرورت اس کی بھی نہیں ہے اللہ رب العزت کو، اللہ مستغنی ہے اور بے نیاز ہے، لیکن اللہ اس عمل پہ اجر و ثواب دے گا۔ لیکن جس عمل کے اندر اخلاص نہ ہو، ریاکاری آ جائے، تو اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز اور لاپرواہ ہے، بے پرواہ ہے کہ اس کے اس عمل کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اور کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اس کے عمل کو برباد کر دیتا ہے، رد کر دیتا ہے۔ چوتھا مسئلہ، ان من الاسباب انہ تعالی خیر الشرکاء۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ اللہ رب العزت شریکوں کے اندر سب سے بہتر شریک ہے۔ اگر جس طرح لوگوں کا عقیدہ ہے کہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہیں، تو ان میں سب سے بہتر کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ کا ویسے تو کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی ساجد دار نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ توحید کا تقاضا ہے، اسی طرح تسلیم کریں۔ لیکن جس طرح لوگ مانتے ہیں کہ غیر اللہ کو اللہ کا ساجد دار، اللہ کا حصے دار مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہیں، تو شریکوں میں اگر یہ بات ہو تو شریکوں میں سب سے بہتر اللہ رب العزت ہے، باقی سب جھوٹے اور باطل ہیں، معبودان باطلہ۔ تو اللہ چونکہ سب سے بہتر ہے، اس لیے اللہ رب العزت کو ایسے عمل کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اللہ ایسے عمل کی کوئی پرواہ نہیں کرتا جس کے اندر ریاکاری ہو۔ مسئلہ نمبر 5، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف اپنے صحابہ اکرام پر کس بات سے؟ ریاکاری سے۔ اور یہ خوف اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کے اوپر تھا کہ کہیں صحابہ اکرام ریاکاری کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، تو پھر آج ہماری حالت کیا ہوگی؟ ہمیں تو اور زیادہ ڈرنا چاہیے ریاکاری سے، اور ہمیشہ ہر عمل کے سے پہلے اپنی نیت کو چیک کر لینا چاہیے کہ میری نیت کیا ہے، اس عمل کے پیچھے میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ کوئی دنیاوی مقصد، یا کسی کی تعریف، یا کوئی منصب، یا پھر میں دکھلاوا کرنا چاہتا ہوں کسی کے سامنے اس عمل کو کر کے، یا پھر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اخلاص پیدا کرنا چاہیے، ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو چیک کر لینا چاہیے، کیونکہ ریاکاری کا خوف اگر صحابہ کرام کے اوپر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہمارے اوپر تو اور زیادہ ہے۔ آخری مسئلہ اس باب کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی کی تفسیر کر دی، اس کی وضاحت کر دی کہ شرک خفی یہ ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھے اللہ کی خاطر، لیکن اس کو مزین کرے کس کے لیے؟ غیر اللہ کے لیے۔ نماز شروع کر رہا ہے تو نیت یہ ہے کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، لیکن جب اس کو پتہ چلے کہ میری نماز کو کوئی اور بندہ دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز کو مزین کرنا شروع کر دے، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، لمبا قیام وغیرہ وغیرہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک خفی ہے، کیونکہ یہ اس کے دل کی بات ہے، نیت کی بات ہے کہ نیت کے اندر کیا ہے؟ اخلاص ہے، یہ تعریف سننے کی خواہش ہے۔ یہ باب ختم ہوا۔ اس سے اگلا باب جو ہے وہ بھی اسی باب سے ملتا جلتا ہے۔ پچھلا باب یہ تھا کہ آپ کسی سے تعریف سننے کی خاطر آپ کسی کے لیے عمل کریں، اور اب یہ جو باب ہے، یہ باب ہے کہ ایک انسان نیک عمل کرے لیکن اس کا ارادہ کیا ہو؟ دنیا کا حصول ہو، دنیا کے کسی مطلب کو پورا کرنا مقصود ہو۔ مثال کے طور پر اگر ایک بندے کو مال نہ مل رہا ہو تو بندہ نماز پڑھے، نیت یہ ہو کہ میں نماز پڑھوں گا تو مجھے وہ مال ملے گا،
ایک انسان اگر اپنے نیک اعمال کے ساتھ دنیا کو حاصل کرنے کی ارادہ کرتا ہے، تعریف سننے کے لیے نہیں، وہ تو ریاکاری ہے، لیکن یہ صرف اور صرف دنیا کا کوئی کام نکالنا چاہتا ہے، دنیا کا کوئی مقصد پورا کرنا چاہتا ہے نیک اعمال کے ذریعے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات و خیرات ہوں، کوئی بھی نیک عمل۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ میرے دنیاوی کام ہو جائیں، دنیاوی مقاصد حاصل ہو جائیں، تو اس کو بھی، یہ کیا ہے؟ یہ بھی شرک کا حصہ ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، عمل صالح کریں، نہ تو کسی سے تعریف سننے کی خاطر، نہ کسی کو دکھلانے کی خاطر، اور نہ ہی اس سے آپ دنیا کو حاصل کرنے کا مقصد حاصل کرنا چاہیے، دنیا کو حاصل کرنے کی نیت کریں، دنیا کے کسی کام کے لیے، دنیا کے کسی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے، اغراض و مقاصد دنیاوی ہوں ان نیک اعمال کے پیچھے، تو یہ بھی شرک کا حصہ ہے۔ اب اس باب کے اندر شیخ الاسلام نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ذکر کیا جو سورۃ ہود میں ہے کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو شخص دنیا کی زندگی چاہتا ہے، صرف دنیا کی زندگی، اور وزینتہ، دنیا کی زینت کو چاہتا ہے۔ دنیا کی زینت کیا ہے؟ دنیا کی زینت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں ذکر کی، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ لوگوں کے لیے شہوات کی محبت مزین کر دی گئی ہے۔ وہ شہوات کس چیز سے ہیں؟ ایک تو عورتوں سے، عورتوں کی محبت، عورتوں کی شہوت یعنی ناجائز، اور دوسرا بیٹوں کی شہوت، اور اسی طرح والبنین والقناطیر المقنطرہ، جمع کیے ہوئے خزانے سونا چاندی کے، والخیل المسومہ، عمدہ گھوڑے نشان لگائے ہوئے، والانعام والحرث، چپائے جانور اور کھیتی، یہ دنیا کی زینت ہیں۔ تو دنیا کی زینتوں کو حاصل کرنے کی خاطر ایک بندہ نیک عمل کرے تو اللہ فرماتے ہیں نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم اس کے لیے دنیا میں اس کو پورا وہ چیزیں عطا کر دیں گے۔ وہ دنیا میں چاہتا ہے نا کہ یہ ساری چیزیں مجھے مل جائیں گی، نیک اعمال کے ذریعے وہ دنیا کی چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے، مل جائیں گی۔ وہم فیہا لا یبخسون، اور دنیا میں ان کے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں ان اعمال کا کیا بدلہ ملے گا؟ جن اعمال کے پشت، جن اعمال کے پیچھے اس نے ارادہ کیا کیا کہ مجھے یہ دنیا کی زینتیں مل جائیں، دنیا کی زندگی کو سنوارنے کی خاطر، دنیا کی زندگی کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی خاطر یہ ایک نماز پڑھتا یا دیگر عبادات کرتا، تو ان نمازوں کا اور دیگر عبادات سے اس کو کیا ملے گا؟ فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن آخرت میں سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ بھی نہیں۔ وحبط ما صنعوا فیہا، دنیا کے اندر وہ جو کچھ کرتے رہے وہ ضائع ہو گیا۔ جو نماز اس نیت سے پڑھی کہ میرا دنیاوی کام ہو جائے، جو نماز کسی اور دنیاوی مقصد کی خاطر پڑھی یا کوئی اور نیک عمل کیا دنیاوی مقصد کی خاطر، وہ سارے کے سارے اعمال غارت اور برباد ہو جائیں گے۔ حبط ما صنعوا فیہا، یہ اللہ فرما رہے ہیں، وباطل ما كانوا يعملون، اور وہ سارے کے سارے اعمال باطل سمجھے جائیں گے، ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ عمل کرتے ہوئے کسی دنیاوی کام کی نیت کرنا، عمل صالح کرتے ہوئے، چاہے کوئی بھی عمل صالح، اس کرتے ہوئے دنیاوی کام کی، دنیاوی مقصد کو حاصل کرنے کی نیت کرنا، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے آپ کو وہ مقصد تو پورا ہو جائے گا دنیا کے اندر، لیکن آخرت میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے جہنم کی آگ کے، والعیاذ باللہ، اور آپ کے اعمال غارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، والعیاذ باللہ۔ تو یہ بہت ہی مہلک اور بہت ہی خطرناک چیز ہے یہ۔ لہذا نیک اعمال کے ذریعے نہ تو دکھلاوے کی نیت ہو جس کو ریا کہتے ہیں، جس کو شرک خفی قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہ ہی دنیا کو حاصل کرنا مقصد ہو،
نیک اعمال کے ذریعے، بلکہ خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اعمال کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ وہی اعمال ہی قبول کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ صرف متقی لوگوں سے ہی ان کے اعمال قبول کرتا ہے۔ اور متقی تقوی کے ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنی عبادت کے اندر مخلص ہو، تمام نیک اعمال کے اندر مخلص ہو، نہ کسی سے تعریف سننے کی خواہش ہو، نہ ریاکاری دکھلاوا ہو، اور نہ ہی اس عمل کے ذریعے دنیا کا کوئی مقصد حاصل کرنا مقصود ہو۔ چلیں اس باب کے اندر جو حدیث ذکر کی شیخ الاسلام نے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد مسائل ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعس عبد الدینار، دینار کا پجاری ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تعس عبد الدرہم، درہم کا پجاری بھی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوجا قرار دیا، دینار اور درہم کی یعنی روپے پیسے کی پوجا قرار دیا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کو روپیہ پیسہ مل جائے، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ دینار و درہم مل جائے، ڈالر مل جائے، بس اور کچھ نہیں چاہتا وہ۔ جس طرح وہ پچھلی آیت میں پڑھا نا ہم نے کہ جو بندہ صرف دنیا کی زندگی چاہتا ہے، دنیا کی زندگی کو زینت چاہتا ہے، اس کی زینت کو چاہتا ہے اور کچھ نہیں چاہتا، تو وہ زینت جو ہے وہ مال پیسے کے ساتھ ہوتی ہے نا، زینت مال کے ذریعے، دینار و درہم کے ذریعے، روپے پیسے کے ذریعے۔ تو فرمایا دینار و درہم کا، اس مال کا پجاری جو ہے وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ پوجا کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ اس کا مطمع نظر ہے ہی یہی کہ مجھے پیسہ ملے، بس نماز پڑھتا ہے تب بھی پیسے کی خاطر، روزہ رکھتا ہے تب بھی پیسے کی خاطر، تہجد پڑھتا ہے تب بھی پیسے کی خاطر۔ تو یہ بندہ چونکہ صرف پیسہ ہی چاہتا ہے، اللہ کی رضا نہیں چاہتا، اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ صرف پیسہ چاہتا ہے، تو اس پر بد دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اسی طرح تعس عبد الخمیلہ، تعس عبد الخمیصہ، تعس عبد الخمیلہ، یہ خوبصورت لباس کے جو پجاری ہیں، پوجا کرنے والے، وہ بھی ہلاک اور برباد ہو جائیں۔ اچھا لباس، اچھا کپڑا، یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ دینار و درہم بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے، لیکن کب؟ جب اس کو جائز طریقے سے حاصل کیا جائے اور جائز مقصد کے لیے اس کو خرچ کیا جائے۔ اسی طرح اچھا لباس پہننا یہ اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے، لیکن اچھا لباس انسان کا مقصد ہی یہ ہو کہ میں نماز اس لیے پڑھوں تاکہ مجھے اچھا لباس پہننے کو ملے اور لوگ پھر دیکھیں، اش کر اٹھیں کہ اس بندے نے کیا لباس پہن رکھا ہے۔ تو اس کا مقصد ہی صرف لباس حاصل کرنا تھا، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کی پوجا کرنے والا قرار دیا، وہ بھی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ بد دعا ہے۔ ان اعطی رضی، اس کی حالت کیا ہے کہ اگر اس کو یہ دینار و درہم ملتے ہیں، اچھا لباس ملتا ہے تو راضی ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں، راضی ہے۔ لیکن وَإِن لَمْ يُعْطَ سَخِط، اور اگر اس کو دینار و درہم نہیں ملتے اور اس کو اچھا لباس نہیں ملتا تو پھر ناراض ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت کے بارے میں بھی مختلف قسم کی باتیں کرتا ہے۔ فرمایا تعس وانتکس، یہ ذلیل و رسوا ہو جائے، یہ ہلاک اور برباد ہو جائے اور نامراد ہو جائے، ہلاک اور برباد اور نامراد ہو جائے۔ وَإِذَا شِيكَ فَلَنْتَقَشْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا دیکھیں کہ اگر اس کو اگر ایک کانٹا چبھنے کی بھی تکلیف ہو تو کوئی اس کی تکلیف دور کرنے والا نہ آئے، یعنی یہ بے یار و مددگار ہو جائے، تڑپ تڑپ کے مر جائے، اس کی تکلیف دور کرنے والا کوئی نہ ہو۔ کتنی سخت بد دعا ہے یہ دینار و درہم کی اور پیسے کی پوجا کرنے والوں کے خلاف۔ فرمایا طوبی لعبد، اب آگے بڑھنے سے پہلے یہاں یہ بتاتا چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بد دعا ہے یہ اس بندے کے لیے ہے کہ جو اپنے نیک اعمال کے ذریعے صرف اور صرف دینار و درہم کو حاصل کرنا چاہتا ہو، اچھا لباس، دنیا کی زیب و زینت حاصل کرنا چاہتا ہو، بس تو اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے۔ پھر فرمایا طوبی لعبد آخذ بعنان فرسه فی سبیل اللہ، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے طوبی۔ اور ایک حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ طوبی ایک درخت کا نام ہے جنت کے اندر، وہ درخت اتنا لمبا اور اس کا اتنا سایہ لمبا ہوگا کہ 100 سال اگر ایک عمدہ گھوڑے پہ سوار اگر اس سائے کے نیچے گھوڑا دوڑاتا رہے گا تو تب جا کے اس کا جو سایہ ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔
اس کے لیے خوشخبری ہے اس بندے کے لیے کہ جو اپنے گھوڑے کی لگام کو پکڑے ہوئے اللہ کے راستے میں تیار ہو جہاد کرنے کے لیے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اشعث رأسہ، اس کا سر چاہے اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہوں، مغبرۃ قدمہ، اس کے قدم جو ہیں، اس کے پیر جو ہیں وہ غبار آلود ہو جائیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ سر کے بال بکھرے ہوئے، درویشانہ شکل، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور پیر جو ہیں وہ غبار آلود ہو چکے ہیں۔ ان کان فی الحراسہ، اگر تو اس کو سیکورٹی میں رکھا جاتا ہے، فوج کی سیکورٹی میں، تو سیکورٹی کا کام کرتا ہے۔ وَإِن كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، اگر اس کو فوج کے سب سے آخر میں رکھا جاتا ہے تو تب بھی اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا مقصد ہی اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ ان استأذن لم یؤذن لہ، اگر وہ اپنی کسی کام کے لیے اجازت طلب کرے تو اس کو اجازت نہیں دی جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک گمنام، ایک درویش قسم کا بندہ ہوتا ہے، تو کوئی اس کی بات کو نہیں سنتا۔ وَإِن شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ، اور اگر وہ سفارش کرے تو اس کی سفارش کو قبول نہیں کیا جاتا۔ بالکل ایک گمنام، ایک درویش قسم کا مجاہد کہ جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے، پیر جو ہیں وہ جناب غبار آلود، اس کو جہاں اس کی فوج کا ذمہ دار سپہ سالار اس کو جہاں پر کھڑا کرتے وہیں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ سیکورٹی کے لیے جاؤ، سیکورٹی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ تم سب سے پیچھے رہو فوج میں، وہ پیچھے رہتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ سب سے آگے رہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ بندہ بھی اسلامی فوج کے اندر شامل ہے، نہیں، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی خاطر وہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے طوبہ ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ گویا کہ اس حدیث کے اندر دو قسم کے لوگ ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ وہ جو کہ دینار و درہم کے پجاری ہوتے ہیں، صرف اور صرف دینار و درہم کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعائیں ہیں، تباہی اور بربادی کی۔ اور دوسری قسم کے لوگ کون ہیں؟ جو کہ اللہ ہی کی رضا کی خاطر، چاہے وہ ان کو گمنام قسم کی زندگی گزارنی پڑے، درویشانہ زندگی گزارنی پڑے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے، صرف اللہ کو راضی کرنے کی خاطر۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا جنت ہے اور جنت کی خوشخبریاں۔ تو اس باب سے جو مسئلہ ثابت ہوا وہ یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال کے ساتھ بندہ دنیا کے کسی کام کا ارادہ نہ کرے کہ میں نیک عمل کروں گا، نماز پڑھوں گا، صدقہ خیرات کروں گا، زکوٰۃ دوں گا، روزے رکھوں گا، حج کروں گا، عمرے کروں گا تو مجھے مال ملے گا یا میرے دنیاوی مقصد پورے ہوں گے، دنیا کی زیب و زینت حاصل ہوگی۔ اگر اس طرح کرے گا تو اس کی ساری عبادات جو ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، برباد ہو جائیں گی ایسی عبادات، اور بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بد دعائیں ہیں ایسے لوگوں کے لیے۔ اس باب کے اندر جو مسائل ہیں ان میں سے پہلا مسئلہ ارادۃ الانسان الدنیا بعمل الاخرہ، آخرت کا جو عمل ہے یعنی نیک عمل، اس عمل کے ساتھ انسان کا ارادہ کرنا دنیا کو حاصل کرنے کا، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ نیک عمل کے ذریعے دنیا کو حاصل کرنے کے ارادہ کرنا یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ مسئلہ نمبر 2، سورۃ ہود کی آیت کی تفسیر معلوم ہوئی۔ سورۃ ہود کی آیت کون سی ہے؟ جو بھی ہم نے پڑھی ہے کہ جو شخص دنیا کی زینت چاہتا ہو تو اس کو دنیا کے اندر تو اس کو دے دیا جائے گا، وہ جو کچھ مانگتا ہے، جو کچھ وہ لینا چاہتا ہے اس کو دے دیا جائے گا، کوئی کمی نہیں کی جائے گی، لیکن آخرت میں اس کے لیے جہنم کی آگ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ مسئلہ نمبر 3، تسمیۃ الانسان المسلم عبد الدینار والدرہم والخمیسہ، ایک مسلمان انسان کا نام رکھنا، حدیث کے اندر نام رکھا گیا ہے کہ فلاں، کہ وہ بندہ جو ہے وہ دینار کا، درہم کا اور اچھے لباس کا پوجا کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہے تو مسلمان، لیکن وہ نیک اعمال کے ذریعے جو کہ ایک مسلمان کو کرنے چاہیے، ان اعمال کے ذریعے وہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں کرتا، بلکہ وہ دینار و درہم اور اچھے لباس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا پجاری قرار دیا؟ اللہ کی پوجا کرنے والا نہیں، اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں، بلکہ وہ دینار و درہم کا اور اچھے لباس کا پجاری ہے، یعنی دنیا کا پجاری ہے وہ۔ نمبر 4، تفسیر ذالک بانہ، اس کی تفسیر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی کہ اس کے دل میں اتنی لالچ ہے دنیا کی کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں کرتا، بلکہ صرف دینار و درہم کو حاصل کرنے کی نیت کرتا ہے۔ اس کو اگر دینار و درہم دے دیے جائیں تو راضی ہے، نہ دیے جائیں تو پھر ناراض ہیں۔ اور مسئلہ نمبر 5، تعس وانتکس، کہ وہ بندہ ہلاک اور برباد ہو گیا اور نامراد ہو گیا،
جو اس طرح دولت کی پوجا کرتا ہے۔ اور مسئلہ نمبر 6 یہ معلوم ہوا کہ اگر ایسے انسان کو، یہ بھی بد دعا کے الفاظ ہیں، اگر ایسے انسان کو اگر چھوٹی سی بھی تکلیف ہو، تھوڑی سی، کہ ایک کانٹا بھی چبھے، تو اس کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہ آئے، اس کی اس ایذا کو ختم کرنے کے لیے اس کا کوئی بھی بندہ ساتھ نہ دے۔ یہ بد دعا ہے ایسے بندے کے لیے، چنانچہ وہ بندہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گا، اس کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں آئے گا، کیونکہ یہ دنیا کا پجاری۔ آخری مسئلہ، اس مجاہد کی تعریف کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ان صفات کا حامل ہے۔ کن صفات کا؟ کہ جناب وہ اللہ کی رضا کی خاطر وہ گھوڑے کو تیار کرتا ہے جہاد کرنے کے لیے، اور پھر جب جہاد کے لیے نکل جاتا ہے تو گمنام مجاہد کی طرح جہاد کرتا ہے، اپنی حالت کی بھی پرواہ نہیں کرتا، بال بکھرے ہوئے ہیں، پاؤں غبار آلود ہیں، فوج کا سربراہ اس کو جہاں پر کھڑا کرتا ہے وہیں پہ کھڑا ہو کر وہ جہاد کرتا ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے اس کے لیے طوبہ ہے، خوشخبری ہے اور جنت کی بشارت ہے اس کے لیے۔ خلاصہ یہ اس باب کا، پچھلے باب کا اور اس باب کا، دونوں بابوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نیک اعمال کے ساتھ انسان کو اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کی نیت کرنی چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، جو بھی نیت کریں، جو بھی عمل کریں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ آپ کہہ دیجیے کہ میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی، میری پوری زندگی اور میری موت، یہ بھی اس اللہ کے لیے، اس اللہ رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں۔ عبادت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اگر ریاکاری کریں گے، کسی سے تعریف سننے کی خاطر کریں گے، دکھلانے کی خاطر کریں گے، تو یہ ریا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر قرار دیا ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ اس کی وجہ سے نیک عمل برباد ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جو بات آخری باب کے اندر ہم نے پڑھی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان نیک اعمال کے ساتھ انسان دنیا کا ارادہ بھی نہ کرے، دنیا کے اغراض و مقاصد کو پورا کرنے کی نیت نہ کرے، دنیا کی زیب و زینت کو حاصل کرنے کی نیت نہ کرے، ورنہ جو بندہ اس طرح کرتا ہے اس کو دنیا کی زیب و زینت تو مل جائے گی، لیکن قیامت کے دن اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے جہنم کی آگ کے، والعیاذ باللہ۔ اور ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینار و درہم کی پوجا کرنے والا قرار دیا، اور بد دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اخلاص نیت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے اور دکھلاوے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو شرف قبولیت سے نوازے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔